अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। रज़ा हसन अमेरिका से आपके लिए एक दफ़ा फिर पेश खिदमत है। आज हम एपिसोड 2 रिकॉर्ड करेंगे। मैंने पिछली दफ़ा आपको बताया था कि मैंने एक किताब लिखी है, एक दफ़ा फिर आप लोगों को दिखा दूँ, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल नेशंस, जो कि अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। इस किताब का मकसद लोगों को ये समझाना है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में और जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, गरीब ममालिक हैं, वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जो कि अमेरिका और एडवांस कंट्रीज़ जहाँ पे कि प्रॉस्पेरिटी है, वो फ़र्क है और हमें ये चीज़ समझनी चाहिए। इसी चीज़ पे मैंने रिसर्च की है और मेरा गोल ये है कि आप जैसे अवाम की खिदमत में ये पेश किया जाए। तो आज एपिसोड 2 है। पिछली दफ़ा मैंने बताया था कि 3 चीज़ें जो सबसे ज़रूरी हैं किसी भी मुल्क में जस्टिस होने के लिए। अगेन, इंसाफ के बगैर किसी भी मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। तो मैंने ज़िक्र किया था कि इंसाफ 3 एजेंसीज़ हुकूमत की प्रोवाइड करती हैं। आपकी पुलिस होती है, क्योंकि जब कोई क्राइम होता है उनके पास जाना पड़ता है। नंबर 2 जो है वो जुडिशरी होती है, जो कोर्ट सिस्टम होता है। जो तीसरा होता है वो पैसा जो कि हुकूमत कलेक्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, जो कि टैक्स का पैसा है, वो किस तरीके से उसको लोग तकसीम करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा आपसे जुडिशरी की, हमारी अदालतों की, उनमें क्या फ़र्क है पाकिस्तान में और यहाँ पे। तो सबसे पहली जो बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो मैं सबसे एक ख़ास बात बताना लोगों को चाह रहा हूँ कि इंसाफ के लिए जिन लोगों को हुकूमत अपनी सर्विसेज दे रही है, वो लोग उसको डायरेक्टली कंट्रोल करें। ये ना हो कि जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है सर्विसेज वो किसी ना किसी तरीके से इस्लामाबाद के इन्फ्लुएंस में आती हैं, ठीक है? तो इसी तरह जो जुडिशरी है उसको भी एक लोकल लेवल पे किसी ना किसी तरह से मैनेज हो, ताकि वो जो वकील या जज हैं वो वहीं के लोग हैं, वहीं के लोग उनको सेलेक्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिस्टम है अमेरिका में। पाकिस्तान में आपको जनरली पता ही है कि सारे जो जजेस वगैरह होते हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं। जब नॉमिनेशन होगी तो जिस शख्स या अथॉरिटी के पास वो कंट्रोल होगा, वो कंट्रोल करेगा कौन वहाँ रहेगा और कौन निकाला जाएगा। वहाँ पे करप्शन होने का अंदेशा खाली बढ़ नहीं जाता, होता ही है कि जब आप के पास ये एक है ताकत कि आप किसी को निकाल सकें, उसको ट्रांसफर कर सकें, तो फिर उसकी जो है डिसीजन मेकिंग, या उसको उर्दू में कहेंगे फैसला करने की ताकत, वो एक तरह से आपके हाथ में है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी उसके हाथ में है। तो यहाँ पे अमेरिका में और बाकी मुल्कों में इन लोगों ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि पहला तो ये है कि जो जजेस हैं वो सबके सब काउंटी लेवल पे इलेक्ट होते हैं 6 साल के लिए। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से वाशिंगटन डीसी से कहीं से कोई ऑर्डर आया कि जी ये जजेस होंगे या कोई और गवर्नर बना रहा हो। यहाँ पे मिनेसोटा में, जिसकी के पॉपुलेशन तकरीबन 4.5-5 मिलियन है, वहाँ पे 87 काउंटीज हैं। और हर काउंटी में अपना कोर्ट सिस्टम होता है। तो जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं काउंटी के, अब एक काउंटी अगर 87 यहाँ है तो मतलब एवरेज तकरीबन एक काउंटी में आप समझ लें कि 4-5 लाख लोग होते हैं। ये 4-5 लाख लोग जो हैं ये अपनी मर्जी से लोगों को इलेक्ट करेंगे जो कि जज होंगे। और जजेस को भी पता है कि ये लोग जो हैं मैं इनकी खिदमत में हूँ, मेरा मकसद इनकी खिदमत करना है, और मैं जो हूँ इन लोगों की अप्रूवल से, इन लोगों के वोट से इलेक्ट हुआ हूँ। और उस जज को बाहर से किसी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि इसको निकाल दो, इसको रख लो, इसको ट्रांसफर कर दो, इसको ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। अगेन, वो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फैसले जो हैं वो इस तरह नहीं होने चाहिए कि जिसको कि अंग्रेजी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर कहते हैं, कि एक शख्स जो है वो डिसाइड कर सके। जो जज बन भी गए उसके अलावा भी जो फैसले होंगे, जज में जो ट्रायल होता है
مقدمہ ہوتا ہے اس کا فیصلہ جوری کرتی ہے. سوری مجھے نہیں پتا جوری کا اردو میں کیا لفظ ہے، مگر جوری جو ہوتی ہے وہ ہر ٹرائل کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ طریقے سے رکھی جاتی ہے. یہ امریکہ کے ہر شہری کا فرض ہے کہ جب ان کو جوری ڈیوٹی کے لیے بلایا جائے تو وہاں پہ وہ حاضر ہوں، تاکہ جو فیصلہ ہے وہ جوری کرے. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی جج صاحب نے فیصلہ غلط دیا ہے. اس میں کوئی جج کا فیصلہ نہیں ہوتا. جج کا صرف یہ کام ہے کہ جو جوری ہے وہ ٹھیک طرح سے جو بھی مطلب ان کے لوکل یا اسٹیٹ یا کاؤنٹی کے ریگولیشنز ہیں اس کو وہ مطلب فالو کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں، نمبر ون، جج جو ہے وہاں کے لوگوں نے الیکٹ کیا. پھر جج جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ جوری کرتی ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کہیں جی یہ جج جو ہے نا یہ پیپلز پارٹی سے ملا ہوا ہے یا جج اس سے ملا ہوا ہے، کیونکہ جج جو ہے نا وہ فیصلہ کرتا ہی نہیں ہے. وہ جوری ہے، وہ جوری ہر دفعہ نہیں آتی ہے. تو اگر آپ کو کسی کو مطلب کرپٹ کرنا ہے، پیسے کھلانے ہیں، تو ہر دفعہ ایک نئے لوگ ہوں گے. اور دوسرا، یہاں پہ جو جوری ہوتی ہے وہ ایک دفعہ جب آ جاتی ہے تو ان کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ وہ باہر کے کسی لوگوں سے بات نہ کر سکیں، بلکہ وہ ٹی وی اور خبریں اور انٹرنیٹ کچھ ان کے پاس نہیں ہوتا. جب تک کہ وہ فیصلہ نہ ہو ان کو کسی ایسی جگہ رکھا جاتا ہے کہ وہ باہر کے کسی بھی شخص سے بات نہ کر سکیں، تاکہ کوئی ان کو کوئی انفلوئنس نہ کر سکے. تو یہ جو ہے ایک بہت بڑا فرق ہے ہمارے ملکوں میں کہ جو جج ہیں، جو کورٹ سسٹم ہے، وہ انڈیپینڈنٹ آزادانہ طریقے سے وہ فیصلے نہیں کر سکتا. کیونکہ ہمارا، اگین میں جو لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، حکومت میں لوگ برے نہیں ہوتے. اسٹرکچر جو ہے، اسٹرکچر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کس طرح مختلف آپ نے حکومت کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو تقسیم کیا ہوا ہے. اس کو کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ آئے گا. تو اگین امریکہ میں اور بہت سے ویسٹرن ملکوں میں یہ سب چیزیں جو ہے نا ایک بڑے چھوٹے لیول پہ ہوتی ہے کہ یہ جو چھوٹی سی باڈی ہے 50-60 ہزار لوگوں کی، یا ججز کے کیس میں 4-5 لاکھ لوگوں کی، یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ ہمارے جج کون ہیں. کیونکہ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ حکومت میں ہیں وہ پاپولیشن کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ الٹا ہے، جو میں بعد میں سمجھاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے. کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے وہ خادم ہیں، جبکہ حکومت ہوتی کون ہے؟ حکومت وہ ہے جس کو کہ وہاں کے لوگ جہاں رہ رہے ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں کہ بھائی مجھے یہ سروس چاہیے، میں تمہیں پے کروں گا، میں تمہیں رکھوں گا، بجائے اس کے کہ کہیں اوپر سے وہ پیسہ آئے اور کہیں اور سے وہ کنٹرول ہو. باٹم لائن یہ ہے کہ جج کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس میں صرف ایک جج کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جوری ہے، جوری میں کبھی 13 کہیں مختلف مطلب کافی لوگ ہوتے ہیں، اور وکیلوں کا کام ہوتا ہے کہ جوری کو سمجھانا کہ بھی کیا سچویشن ہے اور کس طرح قانون ان کو اجازت دیتا ہے فیصلہ کرنے کا. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اب میں آپ کو بس یہی چیز آج کی ویڈیو میں سمجھانا چاہتا تھا ایز پارٹ 2. اگین اگر آپ کو یہ ویڈیو اور میری باتیں کچھ سمجھ آ رہی ہیں اگین، اور پھر آپ سے درخواست کروں گا، دیکھیں یہ بہت بڑی اور خاص چیز ہے. جب تک ہم ان چیزوں کو حل نہیں کریں گے پاکستان میں کرپشن نہیں جا سکتی. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب 3 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، ان کی نیت صاف ہے، مگر جب تک یہ ہم چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، ہم ان کو نہیں بدلیں گے، حکومت میں کرپشن کم یا ختم نہیں ہوگی. جب تک یہ ختم نہیں ہوگی ترقی نہیں آ سکتی. اس کی میں ایک اور اگزامپل دوں. ابھی کوئی پاکستان میں وہ انیشیٹو ہو رہا ہے کہ جی یہاں پہ جو ہے نا ٹورزم کو بڑھایا جائے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو خیال ہے کہ نہیں، ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں بہت سے یورپ کے ٹورسٹ بسوں میں اس وقت راستے کھلے ہوئے تھے، ویسے ہی جہازوں میں بھی آیا کرتے تھے. ناردرن ایریاز میں کافی آپ جائیں تو نظر آتے تھے. اس کی یہی وجہ تھی کہ وہاں پہ جو تھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر تھی. تو ابھی بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ سڑکیں بنانی ہے، ہوٹل بنانے ہیں، وہ کام سب پبلک کر دیتی ہے. ہمارے ملک میں اگر لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے
تو یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اور سب مسائل بھی حل ہو جائیں گے، مگر جیسے ٹورزم انڈسٹری ہے، باہر سے لوگ آنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں آتے ہوئے کہ ان کے مال و جان کا جو ہے خطرہ رہتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں حل کرنی ہے، اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے بعد میں اگلا ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ بتانا چاہوں گا کہ ٹیکس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کے بارے میں کیا کیا مسائل ہم لوگ پاکستان میں مطلب فیس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کرپشن ہے. شکریہ آپ کا، اور اگین آپ کو یہ اگر بات سمجھ آئے پلیز میری مدد کریں. یہ میں نان پروفٹ کے لیے کر رہا ہوں، کوئی اس میں فائنینشیل وہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ایسی سچویشن کریٹ کریں کہ جو چیز امریکہ اور جتنے بھی ایڈوانس کنٹریز ہیں، پراسپرس ہیں، یہی حالات پاکستان اور باقی سب غریب ملکوں میں بھی ہوں. اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، ماں کے پیٹ سے ہم سب ایک جیسے پیدا ہوتے ہیں، ہمیں بس حالات کو بہتر کرنا ہے اور کرپشن کو ختم کرنا ہے. شکریہ جناب آپ کا، بہت بہت.